الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا مبارک اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، اور اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے باعث مسرت و شادمانی بھی ہے اور سبب حزن و ملال بھی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ غور اور سب سے زیادہ فکر اپنے نبی کی تعلیمات پر کرنی چاہیے، اپنے نبی کی زندگی پر کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کا طریقہ کار کیا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ اور یقین مانیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے وہ بہترین طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین رہے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے اور بڑی دل کے اندر ایک کڑھن محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں بتائی تھی اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا تھا، آج ہم اس کو بھول کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہم الٹا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جن چیزوں کو ختم کیا تھا، جن چیزوں سے ہمیں روکا تھا اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، آج انہی چیزوں کو ہم کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات نہیں مانیں گے، ہم قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ تو میرے عزیزو ذرا سوچو، غور کرو، کیا ہم اس طریقے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں جس طریقے پر آج ہم چل رہے ہیں، جس طریقے پر آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو وہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا کو بنایا گیا، اور ہمارا یہ جو وجود ہے، ہمارا جو یہ جسم ہے، یہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی بنایا گیا ہے۔ وہ پیغمبر وہ ہے جس کی امت تمام امتوں کے سردار ہے، وہ پیغمبر جس کی وجہ سے امت کو اعزاز و احترام حد درجہ بڑھا ہوا ہے، وہ پیغمبر جس کو مکمل دین اور مکمل ضابطہ حیات دیا گیا ہے، اور اللہ نے اس کے دین پر تکمیل کی مہر مار دی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر؟ جبکہ اعزاز کسی امت کو نہیں ملا، بھلا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور ایسے نبی کی یاد منانے کے لیے ہم نے صرف ربیع الاول کو خاص کیا ہے، اور اس میں بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے۔
اور اکثر وہ بھی بے توجہی اور غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا حق ادا کر دیا ہے؟ دوستو، یہ دین ہمیں شہد اور دودھ کی نہروں سے نہیں ملا، بلکہ یہ دین ہمیں خون کی نہروں سے ملا ہے۔ ہمارے نبی اور صحابہ اکرام نے ایسی قربانیاں اس دین کے لیے دی ہے کہ جس کی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو بھلا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو پھر ہماری ترقی اور ہماری راستوں میں ترقی کہاں سے آ جائے گی؟ دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ہم سراسر ناانصافی اور ظلم کرتے ہیں، اور جو سچے مسلمان کو کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا۔ ایک سچا مسلمان، ایک پکا مسلمان، ایک سچا مومن، ایک پکا مومن، وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایسے فسادات، ایسے خرافات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اور جن کو سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، اور وہ دین یاد آتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسی تکلیفیں دے کر ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو بھلا کر، اپنے دین کو بھلا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ابھی وقت ہے، ابھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی۔ آج کے ماحول کے اندر، آج کی سوسائٹی کے اندر، جبکہ فسادات کا زمانہ ہے، برائیوں کا زمانہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس بات کی جستجو کرتے کہ حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کی تعلیم کیا تھی، آپ کی فکر کیا تھی، آپ نے باوجود محبوب رب العالمین ہونے کے زندگی بھر خون پسینہ کیوں بہا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور راتوں کو گڑ گڑاتے تھے، آخر آپ کیا چاہتے تھے؟ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ تعلیمات اور جو ضابطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، انہی محفلوں اور مجلسوں میں کھلم کھلا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن میں محبت و عقیدت کے پھول بکھیرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، جن میں اتباع نبوی کے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ہونے والے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، جنہیں عید میلاد النبی یا 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خرافات و بدعات کا مجموعہ بنتے جا رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ان جلسوں کے انتظام اور باغ دوڑ میں اکثر منتظمین کی نماز قضا ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ وہ پروگرام سماعت کرے، وہ پروگرام کو سنے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد عالی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر جماعت کی نماز ترک کر دیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائے اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دو۔ آپ غور کیجئے، آپ سوچئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جانا ہے یا نہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ ان اجتماعات میں عورت اور مردوں کا اختلاط کچھ کم فتنہ نہیں، جو ہزارہ برائیوں اور فحشکاریوں کا مجموعہ ہے، جبکہ مذہب اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کی زبردست تاکید آئی ہے۔ مذہب اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، انہیں تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہو تو مسجد کے بجائے گھر میں پڑھے، صحن کے بجائے کمرے میں، اور کمرے سے بہتر ہے کہ کوٹھڑی میں پڑھے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے دین کو بھلا کر اور اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا کر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہونے والے مجالس، ہونے والے جلسے جلوس، جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کسی ایک اللہ کے بندے کو خیال تک نہیں آتا کہ اس مجمع عام میں کس طرح حکم الہی اور منشأ نبوی کی توہین کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ان اجتماعات میں اتنی سجاوٹ، اتنا زبردست ڈیکوریشن ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں رکھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید مذہب اسلام میں خرچ کرنے کا کوئی اور مصرف ہی نہیں، بس اسی پر جی بھر کر خرچ کیا جاتا ہے، جو سراسر اسراف ہے، اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ
اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور خصوصی طور پر لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام تو کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس سے نہ سننے والے بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ہر گلی چوراہے پر ڈیگ لگائے جاتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں جن کے لیے تیز آواز مضر ثابت ہوتی ہے، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ بچے سونا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کی بھاری آواز سے متاثر ہوتے ہیں اور سو نہیں پاتے۔ کچھ لوگ آہستہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس طرح یہ اجتماع ایذائے مسلم کا بھی سبب بنتا ہے، اور یاد رکھو ایذائے مسلم حرام ہے۔ اس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ ہم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم پوری انسانیت میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں سوئی رہتی تو اتنے دبے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے کہ مجھے پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر یہ سوچتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے، دروازہ بھی کھولتے تو ذرا آہٹ نہ ہوتی، اور ہمارا عمل سراسر اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس رات میں چراغاں کیا جاتا ہے، ہر در و دیوار خصوصاً مساجد اور مقابر پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہ غیروں کی نقل نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی ہمیں تعلیمات دے کر گئے تھے؟ کیا ہمارے نبی ہمیں سبق سکھا کر گئے تھے؟ کیا یہ قرآن کی تعلیم ہے؟ کیا یہ دین کی تعلیم ہے؟ پھر کس کی تعلیم ہے؟ ہم ان کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ ہم غیروں کی بات کو مان کر اور غیروں کی نقل کر رہے ہیں۔ آج اسی لیے ہم چاروں طرف سے ناکام ہیں اور ہم برباد ہیں۔ جس طرح غیر لوگ اپنے تہوار دیوالی کی رات میں چراغاں کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان کی نقل کر کے خود کو سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے مسلمانوں اور اسلام کے ماننے والوں، نبی کے ماننے والوں، تمہیں غور کرنا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں منائی جانے والی عید میلاد النبی یا 12 وفات کے موقع پر پیدا ہونے والی یہ وہ برائیاں ہے، یہ وہ رسمیں ہیں، یہ وہ فسادات ہیں، یہ وہ مظاہرے ہیں، اور یہ وہ روایتی جلسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سراسر توہین ہوتی ہے، جن کا اثر نہ صرف اعمال و اخلاق پر پڑتا ہے بلکہ اسلامی روح بھی مجروح ہو جاتی ہے اور اسلامی شان کا داغدار ہونا بھی یقینی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ 12 ربیع الاول کے اندر سب سے زیادہ اپنے نبی کی تعلیمات پر غور کرے، اپنے نبی کی زندگی پر غور کرے، اور ہمیں ہر طریقے سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسلام کے خلاف نہیں چل سکتے، اپنے نبی کے خلاف نہیں چل سکتے، اور ہم مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو، اپنے نبی کی زندگی کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو داغدار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی جستجو کے ساتھ اور اسی وعدے ارادے کے ساتھ، اسی عہد و پیمانے کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائے آپ، اور اپنے دل میں وعدہ کرے، پکا وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے آج یہ وعدہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا، یہ عہد کر لیا، انشاءاللہ آج کی ہماری محفل، آج کی ہماری مجلس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر طریقے سے مدد اور تعاون فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہم لوگوں کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔